ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، ابھی آپ نے پوری دنیا کے اندر عالمی اعتبار سے یوم خواتین کے عنوان پر بہت سے مضامین پڑھے ہوں گے۔ اس میں ایک بات جو پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے جو یہود و نصارہ نے اسلام کے خلاف جو زہر اگلا ہے، لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے اور اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ اس وقت یہود و نصارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ آدمی جب بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور بولتا ہے، جو منہ کو آئے وہ بک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف آئے دن مختلف قسم کے زہر آلود باتیں میڈیا کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں جو رہبری فرمائی ہے، اس رہبری سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور 1400 برس پہلے اللہ نے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا تعلیمات دی۔ پوری دنیا میں فیملی سسٹم درہم برہم ہو گیا ہے۔ جو اسلام کا نظام تھا، کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس کے فلسفے کو سمجھیے۔ اللہ پاک خالق ہیں، اللہ پاک خالق ہیں، ان کی ایک صفت ہے خالق ہونا۔ خالق کو زیادہ معلوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ خالق کو معلوم ہے بھئی اس مخلوق کو بنانے کا مقصد کیا ہے، خالق کو معلوم ہے۔ خالق نے اپنے احکامات امت تک پہنچانے کے لیے حضرات انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تشریح کے لیے، قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے
تو آپ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا، کیونکہ خالق ہیں، خالق کو زیادہ معلوم ہے کہ مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا۔ خالق ہی نے انسانوں کی دو صنفیں بنائی، ایک کا نام مرد رکھا، ایک کا نام عورت رکھا۔ یہ دو شعبے ہیں، ایک شعبہ مرد کا ہے، ایک شعبہ عورت کا ہے۔ کیوں؟ یہ خالق کی تقسیم ہے، یہ مخلوقات کی تقسیم نہیں ہے۔ بنانے والا وہ اور اس کی تقسیم کرنے والا بھی وہی اللہ کی ذات ہے جنہوں نے یہ تقسیم کی ہے۔ تو خالق نے پہلے ہی سے تقسیم کر دیا کہ ایک مخلوق جس کا نام مرد ہے اس کا کام ہے باہر کے کام، اور ایک مخلوق صنف نازک ہے، عورت ہے، اس کے اندر کا کام۔ یہ خالق کی تقسیم ہے۔ جب یہ خالق کی تقسیم ہے تو خالق نے مرد کو جو طاقت کی ضرورت تھی وہ عطا فرمائی، مرد کو جس جسم کی ضرورت تھی وہ جسم عطا فرمایا، مرد کو جس مزاج کی ضرورت تھی وہ مزاج عطا فرمایا، عورت کو جس جسم کی ضرورت تھی وہ جسم عطا فرمایا، عورت کو جس مزاج کی ضرورت تھی وہ مزاج عطا فرمایا۔ ان دونوں کا مزاج بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عورت کا مزاج بالکل الگ اور مرد کا مزاج بالکل الگ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ذمہ داری مرد کو دی اللہ پاک نے اس کا تعلق طاقت سے ہے، اس کا تعلق قوت سے ہے، اس کا تعلق ذہنی صلاحیت سے ہے، اور مرد باہر کے کام جتنے ہیں اس کے اندر طاقت سے ایک تعلق ہے، قوت سے ایک تعلق ہے۔ پہلے ہی سے اللہ پاک نے اس کو تقسیم کر دیا کہ باہر کے کام مرد کے ہے اور گھر کے اندر کے کام عورت کے ہے۔ اندر کے کام کے لیے جس طبیعت کی ضرورت تھی، جس مزاج کی ضرورت تھی، جس قوت کی ضرورت تھی، جس نزاکت کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے وہ سارے کے سارے عورت میں رکھے۔ ظاہر بات ہے کہ جب خالق نے ان دو شعبوں کو الگ الگ رکھا ہے اور ان کی تقسیم اللہ پاک نے خود الگ الگ کی ہے، تو کیا یہ فطرت سے بغاوت نہیں ہے کہ عورت مرد کا کام کرے، مرد عورت کا کام کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ اس کو ممکن بنا لیں۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا کا فساد خالق کی تقسیم کے خلاف کام کرنا ہے۔ پوری دنیا کے فساد کی بنیاد خالق کے تقسیم کے خلاف کام کر رہی ہے دنیا ہی۔ جو کام اللہ نے عورت کو دیا ہے عورت کو کرنا چاہیے، جو کام اللہ پاک نے مرد کو دیا ہے مرد کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دنیا نے بالکل الٹا کر دیا۔ اس وجہ سے ظاہر بات ہے کہ جب شریعت کے خلاف کام ہوگا، جب طبیعت کے خلاف کام ہوگا، جب مزاج کے خلاف کام ہوگا تو فساد تو دنیا میں ہونا ہے۔ فساد کی بنیادی وجہ یہ ہے خالق کی تقسیم کے خلاف بغاوت کرنا۔ آج پوری دنیا اس بغاوت پہ اتری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے احکامات یہ ہیں کہ جب ماں کے اخراجات کی ذمہ داری بیٹوں کے اوپر، بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر کے اوپر، بہن کے اخراجات کی ذمہ داری کوئی نہ ہو تو بھائی کے اوپر، اور کسی کا کوئی نہ ہو تو بیت المال کے ذمہ اسلامی حکومت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو تو اللہ پاک نے کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے عورت کی تعریف بیان فرمائی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ وہ فرمایا کہ پاک دامن وہ عورتیں ہیں جو دنیا سے بے خبر۔ بہت بڑے مفسر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے
یوں فرمایا مرد کے لیے دنیا سے بے خبری عیب ہے اور عورت کے لیے دنیا سے باخبر ہونا عیب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مقدہ کے پاس کوئی شخص آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت میں اپنی بیوی کو جغرافیہ پڑھا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھاگنے کے راستے بتا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا اچھا بھاگنے کے راستے بتا رہے ہو۔ عورت کی خوبی ہے دنیا سے بے خبر ہو، اس لیے کہ عورت کے ذمے شریعت نے خالق نے بہت بڑا کام دیا۔ اتنا بڑا کام جو عورت کو دیا گیا ہے شاید دنیا میں کسی کو دیا گیا۔ اس عورت سے بہت بڑا کام اللہ پاک کو لینا تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے وہ پوری صلاحیتیں عورت کے اندر رکھی۔ کیا بڑا کام لینا تھا؟ وہ بڑا کام یہ لانا تھا نسل انسانی کی تربیت کا کام، نسل انسانی کی تربیت کا کام۔ اتنا بڑا کام ہے یہ، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ لوگ اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، لوگ فساد کی بات کرتے ہیں، لوگ معاشرے کے بگاڑ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ جب فطرت سے بغاوت ہو تو کیا مطلب یہ کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ بالکل اپوزٹ کام ہے پوری دنیا کے اندر، فساد ہی فساد کا کام ہے، ایسے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر شریعت نے جس کو جس کا پابند کیا ہے وہ کام کرنا چاہیے، اس تقسیم پر عمل کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب عورت کو نسل انسانی کی تربیت کا کام دیا ہے، یہود و نصارہ نے بہت عیاری اور مکاری اور چالاکی کے ساتھ عورتوں کو لے جا کر مردوں کے بازو کھڑا کر دیا۔ عورت کے جسم کی ایک ایک عضو کا سودا کر دیا۔ شاید دنیا میں اتنی رسوائی کبھی عورت کے جسم کی ہوئی ہو جتنی آج کی دنیا کے اندر ہو چکی ہے۔ شریعت نے جس کو چھپانے کا حکم دیا ہے، شریعت نے جس کو اندر رہنے کا حکم دیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ چیز باہر آ جائے گی تو فساد ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد اللہ کے نبی نے دونوں کے کاموں کو تقسیم کیا۔ فرمایا کہ علی تمہارا کام باہر کا ہے، فرمایا کہ فاطمہ تمہارا کام اندر کا ہے، تم باہر کا کام کرو اور تم اندر کا کام کرو۔ جب تک امت کو اس بات کی سمجھ تھی، امت اس بات کے اوپر عمل پیدا تھی کہ عورت کا سب سے بڑا کام نسل انسانی کی تربیت ہے، اور نسل انسانی کی تربیت جب ہی ہو سکتی ہے جب عورت پردے کی پابند ہو اور گھر کے اندر رہتی ہو، باہر کا کام اس سے کوئی وابستہ نہ ہو۔ لیکن کیونکہ پورے معاشرے کو، پورے فیملی سسٹم کو پوری دنیا میں بربادی لانا تھا، اس وجہ سے عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا کر دیا گیا۔ آزادی نسواں کا انارہ لگا کر ہر عورت کے ذہن کے اندر یہ بات میڈیا کے ذریعے سے پہنچ گئی کہ صاحب ہم بھی باہر کچھ کام کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، اور عورتوں کے ذمے ایسے ایسے کام دنیا کر رہی ہے شاید ان کو کبھی زندگی میں اس سے واسطہ پڑے شادی کے بعد۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تعلیم کے وہ شعبے قائم کیے ہیں دنیا والوں نے کہ کبھی عورت کو اس سے وابستگی نہیں ہے، اور کبھی زندگی میں شادی کے بعد اس سے کوئی واسطہ پڑنے والا نہیں ہے، اتنا یہاں سے وہاں نکال کے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن پاک نے بیان فرمایا وہ مرد کی تسکین کا ذریعہ ہے، وہ سکون کے لیے دنیا کے اندر پیدا کی گئی ہے عورت۔ مرد کو سکون جب مل سکتا ہے جب عورت گھر کے اندر رہے، چار دیواری کے اندر رہے، باہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی اتنی احتیاط بیان فرمائی کہ عورت کے آواز کو بھی پردہ قرار دے دیا۔ عورت جہری آواز سے نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک زور سے نہیں پڑھ سکتی، عورتوں کی کوئی جماعت نہیں، عورتوں کے اوپر کوئی عید واجب نہیں، عورتوں کے اوپر جمعہ واجب نہیں، عورتوں کے اوپر جماعت واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے لیے نسل انسانی کا تربیت کا کام لینا تھا، اور مستقل ذخیرہ بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی بے دلیل بات نہیں کہہ رہا ہوں میں،
احادیث کی کتاب میں ذخیرہ بھرا پڑا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتیں آئیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کو جو ہے 27 درجے ثواب ملتا ہے، مسجد میں نماز پڑھو، جہاد میں جاتا ہے تو کتنا 7 لاکھ ثواب ملتا ہے، اتنے ثواب مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کا گھر میں رہنا، عورت میں گھر میں رہنا، شوہر کی خدمت کرنا، بچے کی تربیت کرنا، وہ سارے ثواب جو مردوں کو باہر ملتے ہیں عورت کو گھر کے کمرے کے اندر مل جائے کرتے ہیں، سب ثواب ملیں گے اس کو، معمولی اجر نہیں ہے اس کا، کوئی کام مردوں جیسا نہیں، سب اندر کرو۔ حتیٰ کہ وہ فرمایا کہ عورت کی اندھیرے کمرے میں سب سے اندر کے کمرے میں نماز سب سے افضل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کی عبادات میں اتنا خیال کیا گیا، مرد کے لیے یوں کانوں تک ہاتھ اٹھانا، عورت کے لیے کاندھے تک ہاتھ اٹھانا، پردہ، نماز میں پردہ۔ شریعت نے یہ کہا کہ تمہارا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، کوئی ایسی تمہاری نقل و حرکت بھی نہ ہو جس سے تمہارے کوئی آدھا اٹھ جائے، عبادات میں بھی یہاں تک۔ عورت کے لیے، مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے حنفیہ کے پاس، لیکن فرمایا کہ عورت کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھو، پردہ۔ مرد کے لیے اچھا رکوع کرنے کا حکم ہے، لیکن عورت کے لیے زیادہ جھکنے کا حکم نہیں۔ مرد کے لیے بالکل کھلے ہوئے ہاتھ ہوں، یہ زانو اور پیٹ الگ ہو، سب کچھ الگ ہو، یہ مرد کے لیے ہے، لیکن عورت کے لیے چپکتے ہوئے زمین پہ، یہ سجدہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر کہیں عورت کو نماز جماعت پڑھنے کا موقع مل گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے عورتیں سب سے پیچھے ہوا کرتی تھی خیر القرون کے دور میں، تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو عورت کو لقمہ دینے کا بھی حق نہیں تھا، بلکہ ختم، امام صاحب سمجھنا، مسائل سے واقف ہونا، یہ ہے۔ آواز کا حکم نہیں تھا کہ آواز نکالو، کیوں؟ قرآن کی آگے کی آیتیں آ رہی ہیں کہ عورت کا مطلب ہے کہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے کسی غیر محرم سے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر مجبوری کی حالت میں، بہت ہی زیادہ مجبوری کی حالت میں اگر تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آواز کو بگاڑ کے بات کرو۔ اگر تم آواز لچکدار رکھو گے، اپنی فطری آواز میں بات کرو گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت پڑ جائے۔ عورت کو اتنے احکامات آئے، شریعت کچھ تو سوچ سمجھ کے وہ اندر رکھی ہوگی عورت کو۔ خالق کی تقسیم ہے، خالق کی تقسیم، یہ بات یاد رکھیں، خالق کی تقسیم ہے عورت کا اندر رہنا، خالق کی تقسیم ہے مرد کا باہر رہنا۔ اس وجہ سے شریعت کے جتنے احکامات ہیں عورت کے پورے گھر کے اندر، کیوں؟ نسل انسانی کی سب سے بڑی تربیت کا کام تھا، سب سے بڑا تربیت کا کام تھا، کیوں؟ قرآن کی آگے کی آیتیں اتر رہی ہیں، امہات المومنین کے لیے اتر رہی ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یضین۔ اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بیویوں، قرآن کا انداز خطاب، نبی کی بیٹیوں، نبی کی بیویوں اور عام مومن عورتیں پردے میں آیا کریں، بے پردہ نہ آیا کریں، پورا جسم چھپا ہوا ہو، چہرہ بھی چھپا ہوا ہو، ساری جسم چھپا ہوا ہو۔ گھر کے اندر بھی اتنی اجازت دی کہ صاحب تمہارے ہتھیلی نظر آئے اور گھر میں رہنے کے لیے چہرہ نظر آئے، بس اتنی اجازت ہے، باقی گھر میں بھی پورا پردہ ہے، گھر میں بھی سب سے پردہ ہے، مطلب جسم کا پورا چھپانا ہے، صرف چہرہ کھلا ہوا ہو، ہتھیلی کھلا ہو، اس بات کی اجازت ہے۔ شریعت کی اس میں بڑی حکمت ہے۔ جب تک امت کے اندر یہ ماحول تھا، امت کے اندر یہ ماحول تھا، دنیا میں فتنے و فساد نہیں تھے، تباہ کاریاں نہیں تھیں، بربادی نہیں تھی، اور پھر جنہوں نے اپنی حفاظت کی، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بہت بڑے عالم، ختم نبوت کے ذمہ دار، بہت بڑے عالم پاکستان کے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کا عالم یہ تھا کہ رات میں 9 بجے تقریر کرتے ہیں تو فجر کی نماز میں تقریر ختم ہوتی اور مجمع ایک نہیں اٹھتا تھا، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے وہ انداز خطابت دیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی پردے کی تقریر عورتوں میں مت کرو،
کبھی بھی پردے کی تقریر عورتوں میں مت کرو. عورت بے پردہ ہوتی ہے مرد کی وجہ سے. پردے کی تقریر ہمیشہ مردوں میں کرو. اور کرتے تھے کہ داڑھی کی کبھی تقریر مردوں میں مت کرو، ہمیشہ بے داڑھی کی تقریر عورتوں میں کرو، اس لیے کہ داڑھی ان کے قبضے میں ہے، پردہ مردوں کے قبضے میں ہے. جو چیز جہاں کرنا ہے وہاں کرو. عورت بے پردہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ مرد کی وجہ سے ہوتی ہے. میرے بھائی، اس وجہ سے بنیادی کام یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کی آیتیں اتری ہیں. ازواج مطہرات کے لیے اتری، کسی اور کے لیے نہیں اتری، سمجھانے کے لیے. جب ازواج مطہرات نبی کی بیٹیاں پردے سے مستثنا نہیں ہے، پھر دنیا میں ان سے زیادہ پاک دامن کون ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے حکم ہے تو کسی اور کے لیے کیا استثنا؟ اس وجہ سے جب تک امت کے طبقے نے، صلحاء نے، دینداروں نے، مسلمانوں نے جب تک اس کی پابندی کی ہے، ان کی نسلوں میں اولیاء، اقطاب، ابدال، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے بزرگ پیدا ہو گئے. اور جب سے یہ چیز نکلی ہے، ساری بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی گھر کا کام عورت وقرن فی بیوتکن، تم اپنے آپ کو چمٹے رہو، پکڑے رہو اپنے گھروں کے اندر. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت تھی. یہود و نصارہ نے یہ پورا کا پورا کام عورتوں کے ذمہ کر دیا کہ باہر کے بازار کے جتنے کام ہیں عورتوں سے وابستہ کر دیے، پوری دنیا میں فساد آ گیا. اور اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ صاحب جو نسل انسانی کی تربیت کا کام تھا وہ سارا کا سارا انگلش میڈیم اسکولوں کو دے دیا، کانوینٹ اسکولوں کو دے دیا. بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس کا داخلہ ہو گیا. حیدرآباد میں ایک اسکول ہے، وہاں ایک ہماری عزیزہ پڑھاتی ہیں، رشتہ دار ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ جو تم اسکول میں پڑھاتے ہو اس کی کیا مطلب کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں؟ تو وہاں پر اسکول کا جو مطلب یہ کہ ماہانہ فیس ہے 50,000 روپے، اور وہاں 1 سال کے بچے کا داخلہ ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کا داخلہ، 1 سال کے بچے کا داخلہ، 2 سال کے بچے کا داخلہ، 2.5 سال کے بچے کا داخلہ، 3 سال کے بچے کا داخلہ. بڑے بڑے لوگ میاں بیوی دونوں کار میں آتے ہیں، بچے کو اسکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ڈیوٹی پہ یا اپنی ڈیوٹی پہ 2 بجے یعنی 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا اسکول ہے. وہ 2 بجے کے بعد پھر محترمہ کی چھٹی ہوگی یا محترم کی چھٹی ہوگی، وہ گاڑی لا کے اپنے 6 مہینے سال بھر کے بچے کو. جس عمر میں بچے کو ماں کی ممتا کی ضرورت ہے کہ دنیا کی کوئی اور ماں کے علاوہ کوئی شفقت کے ساتھ پال سکتی ہے؟ کیا تربیت کر سکتی ہے؟ کیا ذہن سازی کر سکتی ہے؟ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف کام، اسلامی تربیت کے بالکل خلاف کام. 50,000 روپے کی. تو میں بولا بھائی پڑھانا کیا ہے ان کو؟ پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے. ایک عورت کے ذمے 10 تا 15 بچے، 10 تا 15 بچے ایک عورت کے لیے. ان کو کھلونے کھلانا، وقت پہ دودھ پلانا شیشی کا، اور کھلاتے رہنا ان کو، یہ کام ہے 4-5 گھنٹے. پھر آئے اس کے بعد واپس کر دینا، یہی کام 2, 2.5, 3 سال تک یہی کام کرنا ہے، بچوں کو کھلانا. جس عمر میں بچے ماں کی ممتا کی ضرورت ہے، ان کو شفقت اور تربیت کی ضرورت ہے، جب بچے دوسری جگہ پلیں گے تو کیا ماں سے محبت ہوگی، کیا باپ سے محبت ہوگی، کیا نسل انسانی کی تربیت ہوگی؟ سارا بگاڑ، سارا بگاڑ. اس وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ربیع الثانی میں پیران طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں لوگ ایثار ثواب کرتے ہیں، اور ایثار ثواب کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. امام بخاری کے نام کرنا، پیران طریقت کے نام کرنا، امام ترمذی کے نام کرنا، صحابہ کرام کے نام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، سب کے لیے ایثار ثواب کی تو شریعت میں اجازت ہے. لیکن اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی روحانی شخصیت 6 صدی ہجری کے اندر پیران طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اگر مطلب یہ کہ یہ پیر بنے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو غوث بنایا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا اولیاء کا سرتاج
اور سید الاولیاء بنایا ہے، تو اس کے پیچھے اگر اٹھا کے دیکھا جائے تاریخ میں تو اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کا تقوی کی دولت ہے۔ ایک شخص مطلب ہے کہ ان کے والد اگر کہیں سمندر کے اندر بازو تالاب کے اندر سیب گر گیا، ان کے باغ میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ صاحب یہ سیب میں کھا لیا، بھوک لگ رہی تھی، یہ آپ کا باغ ہے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ سمجھ گئے یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، ایک سیب مل گیا کھا لیا ضرورت کی بنیاد پر تو معافی مانگنے آیا۔ کہنے لگے تمہیں معاف نہیں کریں گے، پہلے تم اس باغ میں پانی سینچنا شروع کرو، پانی دینا شروع کرو۔ اس کے بعد میں انہوں نے معافی چاہی، کہنے لگے معاف نہیں کروں گا، میری ایک لڑکی ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گا جو اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، دماغ نہیں، نابینا ہے، بولتی نہیں، بہری ہے، سب کچھ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اس سے شادی کرنے سے آپ معاف کرتے ہیں تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ جب اپنی اہلیہ کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حسین و جمیل خاتون کمرے کے اندر بیٹھی، واپس آ گئے۔ واپس آ کر اپنے خسر محترم سے کہا آپ نے لڑکی کے جو صفات بیان کیے تھے وہ تو بہت حسین و جمیل ہے، کوئی اور لڑکی آ کے بیٹھ گئی۔ جب ان کے خسر محترم نے فرمایا کہ نہیں وہی میری بیٹی ہے، میں نے اس وجہ سے تجویز دی تھی کہ وہ عورت میری بیٹی کبھی کسی غیر محرم کو دیکھی نہیں، میں نے ایسا گھر کے اندر پالا ہے، میں نے ایسا گھر کے اندر پالا ہے، کبھی غیر محرم کے اوپر اس کی نظر نہیں گئی، کبھی اس نے غیر محرم سے بات نہیں کی، کبھی اس نے غیبت نہیں کی، کبھی اس نے غیبت نہیں سنی۔ اور آج دن ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا ماحول ہے، تقوی کا ماحول ہے، عبادت کا ماحول ہے، میں نے اس طریقے سے اپنی بچی کی تربیت کی ہے، اس وجہ سے جاؤ آپ کی وہ شریک حیات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہی سے پیدا ہونے والے وہ پیران طریقت ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے تقوی کی بنیاد پر ایسی نسلیں دنیا کے اندر تیار کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بزرگوں کے واقعات، یہ بزرگ نہیں، آپ کی اس ملک میں، اس ہندوستان کے اندر اب تو عبادتوں کا ماحول ختم ہو گیا، فطروں کا ماحول شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب جیسے تسبیح کے دانے گریں گے ویسے فتنے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک وہ وقت ہے جو دجالی فتنوں کا وقت ہے، دجالی فتنے ابھرے میں۔ اس وجہ سے میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنا مت بھولیے۔ آپ ایک قدم آگے نکالیں گے فتنہ گھیرنے کے لیے تیار ہے، آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے فتنہ گھیرنے کے لیے۔ اتنے فتنے چوتھ طرف سے آ رہے ہیں، اپنے سائے سے بھی ڈرنے کا وقت ہے، یاد رکھیے بات۔ آپ کے پاس بازو بیٹھنے والا بھی آپ کا نہیں ہے، یاد رکھیے بات۔ یہ وقت وہ ہے، اتنا ڈرنے کا وقت۔ نفاق امت میں عام ہے، دو لفن امت کے اندر عام ہے، ساری دجالی فتنے کے جتنی علامتیں ہیں وہ امت میں عام ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک وقت اس ملک میں ایسا تھا جو خالصتاً بڑے بڑے بادشاہ جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، بادشاہ بھی کوئی اللہ والے ہوتا ہے، یہ تو آج کا تصور ہے، لیکن پہلے سابقہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے جتنے بادشاہ تھے وہ سب اللہ والے تھے۔ محمود غزنوی اپنے زمانے کے اللہ والے تھے، اورنگزیب اپنے زمانے کے اللہ والے تھے، ٹیپو سلطان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی، سلطان التمش کی کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ ہوا یہ اتنے بڑے ہندوستان پہ حکمراں، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے لوگ اس ملک میں گزرے ہیں۔ انہوں نے مطلب یہ کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے سلطان التمش کے، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو وصیت نامہ لکھا ہے اس وصیت نامے کی وجہ سے ان کا پول کھل گیا۔ انہوں نے لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی بالغ ہونے کے بعد تہجد نہ گئی ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی مطلب یہ کہ بالغ ہونے کے بعد اثر کی سنت نہ گئی ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو کسی غیر لڑکی کے اوپر کبھی نظر نہ اٹھی ہو بادشاہ کی، سلطان التمش، میری نماز جنازہ تو یہ پڑھائے کبھی تکبیر اولیٰ اس کی فوت نہ ہوئی ہو بالغ ہونے کے بعد۔ اندازہ لگائیے کہ وقت کے بادشاہ ہیں اور تقوی کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء سب پیچھے تھے۔ جب یہ شرطیں پڑھ کے سنائی گئی، جتنے صلحاء تھے، جتنے علماء تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ سلطان التمش آگے آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اور انہوں نے کہا میرے شیخ نے آج میرا راز کھول دیا ہے، ورنہ یہ میرا راز میرے شیخ کو معلوم تھا یا اللہ کو معلوم تھا یا مجھے معلوم تھا، باقی کسی کو میں نے یہ راز نہیں بتایا۔
وقت کا اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا مطلب کہ اولیاء کاملین میں سے تھے وہ لوگ. تقوی کا دور دورہ، فتنے کم، عبادت کا ذوق امت کے اندر عام تھا. اس وجہ سے میرے بھائی، میں نے اس وجہ سے سنائے، میں نے اس وجہ سے یہ بات کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف کس عنوان کے اوپر بھی ایک لہر چل رہی ہے، یوم خواتین کے عنوان پر، کہ صاحب اسلام نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ناانصافی کی ہے. حالانکہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی کے اندر آپ عورتوں کو ان کا مقام بتائیں اور ان کو سمجھائیں کہ اسلام نے کبھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، بلکہ اسلام نے جو ان کے حقوق دیے ہیں کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. زنا بالجبر کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر، جبکہ وہاں پر زنا عام ہے. ڈاکے کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، چوری کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، سب کچھ عام ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو ترقی یافتہ کا دعویٰ کرتے ہیں، آج پورا ان کا فیملی سسٹم درہم برہم ہے، آج ان کا پورا نظام درم برم پڑا ہوا ہے، سارے لوگ پریشان. کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ اسلام نے جس چیز کو جہاں رکھنے کی ہدایت دی ہے وہاں رکھنا چاہیے. اگر امت کو اس وقت یہ تقسیم اگر سمجھ میں نہیں آئی، عورت کی تقسیم اندر کی، مرد کی تقسیم باہر کی، تو فتنے پھر وجود میں آئے. دہلی کے اندر ایک حسین و جمیل خاتون، جس کے بارے میں بلی ماران کے اندر لوگ جب مطلب کہ اس جوڑے کو دیکھتے تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک 10 سال پہلے پوری دکان کے لوگ جتنے اپنے کاروبار چھوڑ کر اس جوڑے کو دیکھنے کے لیے دکانوں سے باہر آ جایا کرتے. پوری بلی ماران کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ جوڑا اپنے گھر سے نکلتا تھا بے پردگی کے ساتھ، مسلم جوڑا، دکان کے سارے سیٹ ان کو دیکھنے کے لیے، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے کاروبار چھوڑ کے لائن کی قطار لگتی. لوگ کہتے تھے اللہ نے کیا بنایا ہے، اللہ نے کیا بنایا، اللہ نے کیا بنایا. لیکن وہی اسلام کے خلاف مزاج، وہی فطرت سے بغاوت کا نتیجہ نکلا کہ وہ اپنی بیوی کو قلب میں لے جایا کرتے تھے، دوستوں سے ملایا کرتے تھے. اس خاتون نے جو حسین و جمیل تھی اس علاقے کی، اس نے مطلب کہ ایک دن قلب میں جانے کے بعد شوہر سے کہا کہ آج سے تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے کوئی اور کوئی مل چکا ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں. اس کے ساتھ چلے گئی. یہ بیچارے روتے روتے پریشان ہو گئے، آج تک ان کے ہاتھ کھلے. ظاہر بات ہے کہ اسلام کے خلاف ہوگی تو بغاوت ہوگا. دنیا کے اندر ایسے واقعات کا آنا کوئی بعید بات نہیں. اس وجہ سے اسلام فطرت کے مطابق ہے. جو بھی فطرت کے خلاف کام کرے گا وہ بغاوت ہے، شریعت سے بغاوت ہے، فطرت سے بغاوت ہے. اس وجہ سے اگر مطلب کہ خیر چاہتے ہیں، سارے معاشرے کی مطلب کہ بنیاد صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو ابتدائی طور پر یہاں سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ عورتوں کو حکم ہوا کہ تم پردے کے اندر رہو، باہر آنے کی ضرورت نہیں. مردوں کو حکم ہوا کہ تم باہر کے کام کرو، عورت کو حکم ہوا کہ تم اندر کے کام کرو. نسل انسانی کی سب سے بڑی تربیت کا کام عورت کے ذمہ ہے. جب تک عورتیں نسل انسانی کی تربیت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک اپنی اس ڈیوٹی کو پورا انجام نہیں دیں گے، جب تک کسی کی اصلاح ہونا بہت مشکل ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.